نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 2 اور 3 نومبر کو یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا اور آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہاں پر جو مذاکرات ہوئے اور جو حتمی بل پر اتفاق رائے ہوا، مرکزی مجلس شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آئین میں سود کے خاتمے کے لیے تاریخ کا تعین، شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کو مضبوط بنانا، ان کی اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک عدالت تسلیم کرانا، اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے، اسی بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں۔
تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس دینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرم فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایک پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وقف املاک ایکٹ، جی، جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے، اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل
اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے، آج اسی ایکٹ کے قریب قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہو، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سر بلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہمارے عدالتیں۔ سکھر اور پشاور عوامی اسمبلی۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے۔ یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی۔ ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے، وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی، اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے، اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 31ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ اس کے ساتھ تعامل نہ کرتے تو میں نے 11 لوگ بیٹے ہوئے تھے ان کی وہی وفات کرتے ہیں۔ اب وہ 27ویں آئینی ترمیم دیکھ کے آ رہے ہیں اور اس میں بھی ان کے پاس حاصل ہے تو 11 تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا؟ ابھی تک تو تردید آ رہی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ جس وقت یہ طے ہو جائے گا کہ واقعی آ رہی ہے تو پھر ہم تبصرہ کریں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر آج پارلیمان سے یہ دہشت گردی ایکٹ پاس ہوتا ہے تو آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ اس کے خلاف جائیں گے، روکیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم تو اس خلاف بات کریں گے اور برملا کریں گے، پبلک میں جائیں گے۔ تو اس طریقے سے تو ماشاء اللہ کو قبول نہ کیوں نہ کرے پھر ہم
مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً مجلس شورا کو آپ کی جو جس جماعت کے ساتھ آج کل ہمان کیا ہے، آپ سے ملاقاتیں بھی آپ کی جاری ہیں، میرا مراد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس سے ملاقاتوں کے اور مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں مجلس شورا کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایک پراپیگنڈا ہو رہا تھا تو فوری طور پر عمران خان نے آپ سے رابطہ کیا، عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا پی ٹی آئی کی 2 اعلیٰ شخصیات کے ذریعے اور آپ سے رابطہ کیا گیا، تو کیا عمران خان کے یہ رابطے اور آپ کے ساتھ قربت، کیا وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں، اور کیا آپ کی بھی اسی طرح پیغام رسانی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ؟ شکریہ۔ آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سا نظر انداز کر کے معافی چاہتا ہوں، آپ کے سوال کو نظر انداز کر کے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جب اپوزیشن کی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کی جماعت ہے، تو کوئی پارٹی اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے 2 اپوزیشن نہیں کیا کرتی۔ اب اگر اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تعلقات کے اندر جو تلخی تھی اس تلخیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، ایک بہتر ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اختلاف پیپل پارٹی سے بھی ہے، اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے، اختلاف MQM سے بھی ہے، اختلاف نیشنل پارٹی سے بھی ہے، لیکن تعلقات بھی ہیں، تلخیاں نہیں ہیں۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کے باوجود اگر تلخیوں کا خاتمہ کر کے ایک نارمل قسم کا جو تعلق سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہوتا ہے وہاں پر لے آتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کہلائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ انسداد دہشت گردی والا پاس ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اس سے پہلے مسودے میں تھا جس کو روکا گیا، اس میں ختم کیا گیا؟ یہ اس کا مفہوم وہاں تھا، اب اگر مفہوم وہاں سے نکال دیا اور خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی، تو کیا اس اپنی آمادگی کی نفی نہیں کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے واضح اشارہ نہیں ملا 27 کی عینی ترمیم کا، لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرف، اگر ایسی نوبت آئی تو کیا آپ پھر بھی حکومت کی مخالفت کریں گے اس ترمیم میں، یا دوبارہ پھر ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی اسٹیج پہ اس حکومت کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر تو ایک احتمال کی بات ہے، جب آپ اگر لگاتے ہیں اپنے سوال میں تو وہ ایک احتمال کی بات ہوتی ہے، تو احتمال پر تو جوابات نہیں دیے جاتے، تھوڑا سا حقائق کی طرف آ جائیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ جو ترمیم پہلے لائی جا رہی تھی اس میں تو بڑی خوفناک قسم کی چیزیں تھیں، جس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے، لیکن سر ایک جو ابھی اس ترمیم کے اندر ایک بات جو ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ججز کے تقرر کے وقت تو انہیں جو ہے انتہائی جو اعلیٰ معیار کی کسوٹی اس پہ پرکھنا چاہیے، لیکن جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کسی کے اوپر نہ تو خوف کا سایہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی لالچ ہونا چاہیے۔ تو اب جو سینئر 3 ججز کی تعیناتی کا اختیار، چیف کا اختیار حکومت کے پاس ہے، تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے۔ میرا خیال میں دیکھیے، یہ تو ایک ہمارے ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول، کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے، وہ جس پرائم منسٹر نے جس کو آرمی چیف بنایا اسی کو انہوں نے تیا پانچا کر دیا جی۔ تو میرے خیال میں ایک سسٹم ہونا چاہیے، جس سسٹم کے تحت ماضی میں عدلیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ جس سے باقاعدہ پارلیمان کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی، وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے، کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے۔ مسلسل سسٹم ہوئی سر آپ کے ہاں، اور 26 کی عینی تقریب میں آپ نے کہا جو زہر تھا سانپ کا اور دانت بھی نکال دیے، یقیناً وہ PTI کا بھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہر فورم پہ۔ دوسری طرف
अली भी गंडापुर कह रहे हैं कि आपने चमक से मुतासर हुए सौदेबाजी कर ली, तो आप इस पर क्या कमेंट करें? मेरे ख्याल में उनकी पार्टी से पूछा जाए, मुझसे क्यों पूछते हैं आप इस बारे में? उनकी अपनी पार्टी से अगर पूछ लिया जाए उनके बयान के बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप मुझसे उसका सवाल करें। मैं पार्टी से रिलेटेड हूँ, अफराद से नहीं हूँ। तो पार्टी ने जो बात मेरे साथ ये की हैं तो वो मेरे ख्याल में मुतमईन है और वो बड़े अच्छे माहौल में हुई हैं। अगर उनकी पार्टी का कोई फर्द अपनी पार्टी ही के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है तो उनकी पार्टी से सवाल करना है, वो उनसे पूछे, मैं तो उसमें तबसरा नहीं करूँगा। हुकूमत ये को बेच रही है, उन्हें बुरे पहले भी सेल भी की है, पैसे नहीं मिले, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो अगर बस में चले पूरा मुल्क ही बेच दें क्योंकि लोगों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे आप। तो ये जो निष्कारी का निज़ाम है, तो निष्कारी का निज़ाम भी एक दुनिया भर में एक पॉलिसी है, कोई ये नहीं कि सिर्फ हम पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका निज़ाम चलता है। इदारे नेशनलाइज भी होते हैं, इदारे प्राइवेटाइज भी होते हैं, और ये दो अलग अलग तस्वुरात हैं। किसी ज़माने में जब भुट्टो साहब तहरीक चला रहे थे अयूब खान के ज़माने में, तो नेशनलाइजेशन जो है उसका प्रचार हो रहा था, और जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम इदारों को नेशनलाइज कर भी दिया, लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी की 88 में को प्राइवेटाइज कर रही थी। तो दुनिया में सारे निज़ाम जो है वो चलते रहते हैं हालात के ज़रूरत के साथ। पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात आपके सामने है, जो सिक्योरिटी वहाँ पर मसला बना हुआ है। ये जो आर्मी चीफ और चीफ सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है 3 साल से 5 साल, क्या आपको उम्मीद है कि ये जो हालात है, जिस तरह की दहशतगर्दी है, ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा? और दूसरा, बुशरा बीबी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाइफ है, उसने आज वो अदालत में रोई है, तो उसने ये भी कहा है कि पानी पिटाई और उसको नाइंसाफ़ी पर मबनी सज़ा दी गई है। इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, और क्या इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए? आप क्या मुतालबा करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है आर्मी चीफ के हवाले से, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं, ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है, हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। लेकिन बात बुनियादी ये है कि अपने इख्तियारात में इस कदर इजाफा करना और उसके लिए हुकूमत को प्रेशराइज करना कि आप ये कानून पास करें, यहाँ तक कि नज़र आए कि जैसे मुल्क माशाअल्लाह लग रहा है, तो जिस पर शक हो जाए उसको तो आप फौरन गिरफ्तार करें। वो तो घर में बैठा हुआ है, वो तो अपनी बैठक में बैठा हुआ है, आपने उसको उठा लिया, 9 दिन आपकी गिरफ्त में रहेगा। जो रोडों पे दंदना रहे हैं, जहाँ सड़कें उनके कब्जे में हैं, जहाँ देहातें उनके कब्जे में हैं, जहाँ मस्जिदों में वो रह रहे हैं, जहाँ लोगों के बैठकों में वो रह रहे हैं, जहाँ गली कूचे उनके कब्जे में हैं, वहाँ क्या तीर मारा है कि अब उसके ऊपर इख्तियारात में भी इजाफा मांग कर आप आम लोगों को, सिविलियन लोगों को शक की बुनियाद पर उन पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना आपके पास इख्तियारात हैं वो काफ़ी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं, उसमें आपके इख्तियारात में पहले से कोई कमी नहीं है। मज़ीद हालात का सहारा लेकर उस पर अपने इख्तियारात में इजाफा करने के लिए बतौर जवाज़ हालात को इस्तेमाल करना, ये जुल्म है। हालात ख़राब हैं, इसका माने है कि मेरे इख्तियार में इजाफा करो और इजाफा करो और इजाफा करो, ताकि सिविल इदारों की कोई हैसियत ही ना रहे। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को एक सिविलियन स्टेट के तौर पर दुनिया में मुतारफ़ कराना है, वरना आपके किसी किस्म के पार्लिमानी फैसले को और आपकी हुकूमतों को बाहर की दुनिया में एक जमहूरी मुल्क का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी की जो आज वक्त अदालत में रो पड़ी है कि उनको और पानी पिटाई को नाइंसाफी पर मबनी सजा दी गई है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और इमरान खान को मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी मैं इस पर बयान दे चुका हूँ। उनके खिलाफ जो ज़ालिमाना रवैये हैं, मैं पार्लियामेंट में इस पर बात कर चुका हूँ, और आइंदा भी अगर उनकी पार्टी ने कोई राब्ता ऐसा किया तो मेरा जवाब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। आपने ना मुसलसल तसलसल के साथ में ये सामने आ रही है कि
छोटी परेशानी कि आप आम इंतखाबात का मुतालबा एक किसान करते हैं, तो आम इंतखाबात के लिए क्या आप लोग जो है अपोजिशन जमात के, मैं किसी खास जमात का नाम नहीं लेता, अपोजिशन जमात एहतजाजी तहरीक की तरफ जा सकती है आम इंतखाबात के मुताबिक? तो जाहिर है जी कि इस तरह के सवाल आप करेंगे तो रफ्ता रफ्ता माहौल बनता जाएगा फिर। अमेरिका की इलेक्शन है, ये क्या असरअंदाज हो सकते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? होते वहाँ इलेक्शन है, खुशियाँ यहाँ मनाई जाती हैं या बात यहाँ हो रहा है कि दार जीतने का या हारने का? देखिए, अमेरिका जो है उसकी जिसकी भी हुकूमत हो, खारजा पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आया करता उनके लिए, चाहे रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आए, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत आए, बाहर दुनिया के लिए एक ही। मुल्क के अंदर की पॉलिसी में कुछ तफावत फ़र्क नज़र आता है, उनके रवैये में एक फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो फ़िलिस्तीनियों का साथ देंगे, जो भी हुकूमत आएगी वो इसराइल का साथ देंगे, वो कत्ल गारतगरी का साथ देंगे, वो इंसानियत का खून बहाने का साथ देंगे, वो इंसाफ का साथ कहीं नहीं देंगे, और अपने जुल्म को हमेशा दोनों इंसाफ कहते रहेंगे।